ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ایک لیکچر کا اہتمام کیا گیا ہے، اور موضوع کلاسیکیت اور رومانیت، ایک تقابلی جائزہ۔ ہمارے ہاں کمپیریٹیولی چیزوں کو بہت کم دیکھا جاتا ہے ادب میں، تو ماشاءاللہ موازنے کے حوالے سے ایک بہت اہم موضوع آپ کے سامنے اس پہ لیکچر دیں گے۔ آپ کے جانے پہچانے آپ کے استاد بھی ہیں، اور ان کا تحقیق میں ہو، تنقید میں ہو، شاعری میں ایک نقطہ نظر ہے ان کا۔ تو ڈاکٹر شہاب عزیز ارمان صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آج کے موضوع پر اپنا لیکچر ہمارے طلبہ کے سامنے دیں۔ بہت شکریہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل کی اجازت سے میں خوش قسمت سمجھتا ہوں خود کو، اور شکر گزار بھی ہوں اس امر کے لیے کہ پروفیسر ڈاکٹر سید زبیر شاہ صاحب نے مجھے اس اتنے اچھے ادبی اجلاس میں مدعو کیا ہے، اور یہ ایک ذمہ داری سونپی ہے کہ میں نے کسی نہ کسی موضوع پہ لیکچر دینا ہے۔ تو گو کہ یہ اتنے بڑے علماء کے درمیان ایک مشکل کام بھی ہے، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ کلاسیکیت اور رومانویت دو اہم اصطلاحات ہیں جس سے مشرق کے جتنے بھی ادبیات کے لوگ ہیں، جتنی بھی زبانیں ہیں، ان کے پڑھنے والے، ان کے سمجھنے والے کچھ نہ کچھ حد تک ان سے آشنا ہے، خصوصاً ادبی اور زبانی حوالے سے میں اگر کہوں تو ان الفاظ کی گہرائی میں جانا یا ان کو سمجھنا، وہ آپ کچھ نہ کچھ حد تک اس کو سمجھ چکے ہیں، تو اس میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کلاسیکیت کلاسز سے نکلا ہوا لفظ ہے، یونانی زبان کا آلس جیلیس وہ پہلا بندہ تھا جس نے 7ویں صدی عیسوی میں اس لفظ کو استعمال کیا تھا۔ یہ بیسیکلی فوج کے اعلیٰ دستے کے لیے استعمال ہوتا تھا یہ لفظ، کہ جو پہلا دستہ ہوتا ہے اور جو مہارت میں اور وقار میں اور بہت سی چیزوں میں اور دستوں سے ممتاز ہوتا ہے، ان سے آگے ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ لیکن یہ شخص جو تھا آلس جیلیس، اس نے ٹاپ کلاس ادبا کے لیے، جس میں یونانی ادبا اور حکماء شامل کر سکتے ہیں، فرسٹ ٹائم وہ تھے افلاطون اور ارسطو اور سقراط وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ ان کے لیے کلاسک کا لفظ جو ہے استعمال کیا۔ پھر یونان سے ہوتا ہوا یہ دیگر مغربی ممالک میں پھیلا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اٹلی کے اپنے کلاسیکی شعراء اور ادبا بنتے گئے، اور اس طرح دیگر جتنی بھی زبانیں ہیں ان کے۔ پھر بعد میں یہ سلسلہ مشرق تک بھی آیا، اور مشرق میں بھی یہ اصطلاح ہے انگریز کی آمد کے بعد جو ہے تو مشہور ہونے لگی۔ رومانویت کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ اولڈ فرانسیسی زبان کا لفظ ہے، رومانز، ROMANZ، اس سے نکلا ہے، جس کا بیسک مطلب ہے یا لغوی مطلب اس کا ہے عام لوگوں کی بات چیت، عام لوگوں کی باتیں۔ جب کلاسیکیت جو ہے اس کو اس تناظر میں اگر آپ دیکھ لیں، یورپ کی جہاں تک بات ہے کہ یورپ میں کلاسیکیت سے مراد یہ تھا کہ پوپ جو تھا، پادری، اس کے قصائد لکھنا، مذہب کے حوالے سے اچھی باتیں کرنا، اور جتنے بھی فیوڈلز تھے، لارڈز تھے یا بادشاہ تھے، ان کی شان اقدس میں جو ہے اچھے اچھے الفاظ اور اشعار اور وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں تھیں۔ تو کچھ لوگ ایسے ابھرے ایک دور میں 18ویں صدی میں کہ ادب اس لیے نہیں ہے کہ اس میں بڑے لوگوں اور شاہانہ ٹاٹ باٹ کا تذکرہ کیا جائے، اور صرف ان لوگوں کو جو ہے انسان مانا جائے اور ان کے کارنامے بیان کیے جائیں، بلکہ ادب جو ہے یہ عام لوگوں کی کا تذکرہ اس میں ضروری ہے، اپنے جذبات کا تذکرہ اس میں ضروری ہے، انسان جو محسوس کرتا ہے، جو یہ فطری نظام ہے، فطرت کے تقاضے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہے اس کا ادب میں ہونا ضروری ہے، تاکہ انسانی جذبات اور انسانی فطرت کی تسکین اس طرح سے ہو جس طرح اس کا تقاضا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ رومانویت ایک تحریک کی شکل میں ابھری تھی۔ بیسیکلی ٹارگٹ اس کا جو تھا وہ مذہب تھا، وہ مذہب کے خلاف ابھرنے والی ایک تحریک تھی، لیکن اس تحریک نے ادب کو، شاعری کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا،
اور مذہب کے خلاف یہ تحریک اس لیے ابھری تھی کہ اس سے پہلے جو عیسائیت کو آپ اگر دیکھ لیں تو 1600-1700 سال میں اس کا حلیہ ہی بگڑ چکا تھا، اس میں اتنی زیادہ تحریف ہو گئی تھی کہ وہ ایک مذہب کے طور پر جو ہے ایک ایسی چیز تھی جو انسانوں کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ تھی، تو اس کو ریپلیس کرنا ضروری تھا۔ تو اس لیے اس کے خلاف جو چیزیں ابھری، اور پھر سر والٹر پیٹر اور بھی بہت سے لوگ تھے جن کو کچھ کو جلایا گیا اور کچھ کو قتل کیا گیا اور کچھ باغ نکلے، اور ایسے ایسے واقعات ہوئے۔ رومانی تحریک جو ہے پھر زور پکڑنے لگی، فرانس اور جرمنی اور پورے علاقے میں پھیلی۔ پھر یہاں بھی جب انگریزوں کا دورہ تھا تو اس سے پہلے ہمارا ایک نظام تھا۔ میں یہاں پر مخصوص پشتو زبان کے حوالے سے بات کروں گا کہ پشتو میں کلاسیکی شاعری جو ہے، بیسک کلاسک جو ہے، وہ خوشحال خان خٹک ہے۔ خوشحال خان خٹک سے پہلے روشنائٹس ہیں، روشانی تحریک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو بایزید انصاری جو اس کا پیشوا تھا، امام تھا، وہ اس تحریک کا بانی تھا۔ اس تحریک کے زیر اثر 5 یا 6 شعراء ایسے تھے جن کی شاعری جو ہے ہمارا کلاسیکی اثاثہ ہیں۔ اس شاعری میں 3 بنیادی نکات ہیں۔ پیر کامل کا تصور ہے، اس میں خشک فلسفہ ہے، اور تصوف ہے۔ یہ 3 چیزیں جو ہے اس چھتری، اس امبریلا کے نیچے ساری شاعری ہے، اس سے ادھر ادھر وہ لوگ نہیں گئے۔ خوشحال پہلا بندہ تھا جس کی شاعری میں ڈائیورسٹی ہے، تنوع ہے، وہ اصل معنوں میں کلاسک ہے، وہ ایک سکول آف تھاٹ ہے۔ اس کے بعد رحمان بابا ہے جو ایک الگ سکول آف تھاٹ ہے، اور اسی زمانے میں عبدالحمید بابا ہے جو سب کے ہندی ایک تیسرا سکول آف تھاٹ پشتو زبان میں ہے۔ تو یہ کلاسیکی شاعری کا دورہ جو ہے کاظم خان شیدا تک تقریباً آتا ہے، اور یہ 250 سال پر تقریباً مبنی دورہ ہے۔ اس کے بعد پھر پشتو زبان کا وہ معیار اور وقار اور وہ سنجیدگی اور وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ اس میں محسوس نہیں کرتے جو اس دور میں خصوصاً اس دورانیے میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر انگریز آتے ہیں، سکھ آتے ہیں، تو اولسی ادب جسے ہم کہتے ہیں یا لوک ادب آپ لوگ کہتے ہیں، تو اس کا دورہ پھر آ جاتا ہے۔ آخر میں تقریباً 1910-1920 کے بعد پشتو میں رومانوی شاعری جو ہے وہ اپنا چہرہ دکھاتی ہے، اور رومانوی شعراء جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بنیادی مغالطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر جگہ کے جس طرح حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، زمینی حقائق ایک جیسے نہیں ہوتے، تو اس لیے ہر تحریک کا اسی ایک پیس کے ساتھ، اسی ایک ہی مقصد کے ساتھ ابھرنا جو ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ اس کو اگر ہم اسی طرح تصور کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم مغالطے کا شکار ہیں۔ یعنی یورپ میں اگر رومانی تحریک مذہب کے خلاف ابھری تھی تو یہاں پر تو وہ حالات نہیں تھے۔ مثلا اللہ کا کرم ہے کہ اسلام کا حلیہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، حدیث کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں نچھاور کی ہیں، اس کا ٹھیک ٹھاک اثاثہ ہمارے پاس ہے۔ فقہائے کرام، علماء اور حفاظ کرام اور سب جتنے بھی لوگ ہیں 1400 سال میں، انہوں نے دین کی اور دینی شاعر کی ٹھیک ٹھاک طرح سے خدمت کی ہے، تبھی ہم مسلمان ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ناقدین، کچھ شارحین اور کچھ محققین نے وہی تاثر لیا کہ کلاسیکی شاعری جو ہے وہ زبان کو، وہ ادب کو ایک معیار تک، ایک وقار تک، ایک اعلیٰ سطح تک وہ لے جاتے ہیں، پھر وہ رومانیت کے لیے جو ہے رستہ چھوڑ دیتی ہیں، اور رومانویت آگے سے آ کے پھر ادب کو سنبھالتا ہے اور شاعری کو جو ہے وہ آگے لے جاتا ہے۔ لیکن پشتو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا ہے۔ گو کے ناقدین نے لکھا ہے لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ آپ خوشحال خان خٹک کی شاعری کو اٹھائیں تو وہ آپ کو ٹاپ کلاس کا جو ہے وہ رومانی شاعر لگے گا۔ رحمان بابا کے ہاں رومانیت کے جو مضامین ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، اسی طرح حمید بابا کے ہاں علی خان، کاظم خان، مصری خان، معزولہ خان مومند، یہ جتنے بھی شعراء ہیں، صرف کمی یہ ہے کہ ہم ان لوگوں نے
ان کی دواوین میں جو ہے رومانویت کو دیکھا نہیں ہے، اس کو پرکھا نہیں ہے، اس کی کھوج نہیں کی ہے۔ مسئلہ صرف اس کے دیکھنے کا ہے، اس کو انکوائر کرنے کا ہے۔ تو رومانویت ہو گئی، ترقی پسندی ہو گئی، اور اسی طرح عشق ہو گیا، اور بھی بہت سی چیزیں جو جدید زمانے کے موضوعات سمجھے جاتے ہیں یا تحریک کی مرہون منت ہیں، وہ ان تحریک سے درجنوں سال پہلے آپ کو پشتو زبان و ادب میں کلاسیکی شعراء کے ہاں وہی رجحان اور وہی خیالات وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن یہاں پر اس کا جو ہے ایک اور طرح سے اس کی کھوج کی گئی ہے، یا اس پر ناقدانہ آراء جو ہے وہ پیش کیے گئے ہیں۔ تو میرا ان آراء سے ذاتی جو ہے اختلاف ہے۔ ایک اور بنیادی نقطہ وہ یہ کہ یورپی رومانویت میں جو نگیٹو چیزیں ہیں، مشرقی سماجی اقدار کے حوالے سے یا روایات کے حوالے سے یا اسلامی مذہب کے حوالے سے، تو آپ ہمارے کلاسیکی شعراء میں جو رومانی احساسات اور رجحانات پائے جاتے ہیں، ان میں وہ ناپسندیدہ مغربی اثرات آپ نہیں دیکھیں گے۔ مثلاً وہ باغیانہ افکار جو ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں مذہب کے اگینسٹ، مذہب کے خلاف، وہ آپ کو یہاں نہیں ملتے۔ یا وہ جو ہے فطرت کے ایسے مناظر میں بھی دلچسپی لیتے ہیں جن سے انسان ڈر محسوس کرتا ہے، مثلا سمندر کہ اگر آپ نزدیک جائیں، یا سیلاب کو آپ نزدیک سے دیکھیں، یا زلزلہ آتا ہے، یا اور بھی چیزیں، گو کہ یہ فطرت کا حصہ ہیں، لیکن یہ مہلک ہیں، یہ انسان کے لیے خطرناک ہیں اگر آپ ایک حد سے تجاوز کریں۔ اور فطری قانون یہی ہے کہ فطرت میں جو ہے رحم نہیں ہے۔ اللہ کو آپ اسی طرح پہچان سکتے ہیں کہ اللہ میں رحم ہے، معرفت الہی یہی ہے۔ فطرت کے قوانین میں رحم نہیں ہے۔ اگر آپ سیلاب میں جائیں گے تو وہ آپ کو بہا لے جائے گا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ 6 بہنوں کا اکلوتا اور اکیلا بھائی ہے اور کسی کا اکلوتا بیٹا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے یہ خصوصاً وہ خیالات و رجحانات جو مذہب کے اگینسٹ ہو، جو روایات کے اگینسٹ ہو، جو ہمارے سماجی اقدار کے اگینسٹ ہو، وہ چیزیں پشتو کے کلاسیکی ادب میں وہ نہیں پائی جاتی۔ ہاں یہ ہے کہ جو جدید پشتو ادب ہے اور جدید رومانویت ہے، اس میں پھر یہ چیزیں کچھ شعراء کے ہاں بدرجہ تم موجود ہیں۔ مگر مثلاً میں ایک شعر مثال کے طور پر پڑھوں، اشرف مفتون سب سے بڑا رومانوی شاعر تھا پشتو کا، اس کا ایک شعر ہے کہ لو یا خدا یا خفا نشی ز شیطان پسے بزما۔ تو شیطان کی پیروی کرنا یا شیطان کے پیچھے جانا یا شیطان کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے مسلمانوں کے ہاں، یہ آپ کو خوب معلوم ہے۔ یا جنت کے حوالے سے ان کا جو تصور ہے اور دیگر رومانوی شعراء کا ہے، یا جنت کی نعمتوں کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے یا اسلامی روایات میں ہے، تو ان چیزوں کا بھی مذاق اڑایا گیا ہے جدید رومانوی شاعری میں۔ تو بیسک مقصد اس لیکچر سے میرا یہ تھا کہ یہ آپ سمجھ سکیں کہ ہر جگہ پر یہ نہیں ہے کہ کلاسیکی ادب کو ریپلیس کیا ہے رومانویت نے۔ رومانویت، ترقی پسندی، کلاسیکیت اور یہ سب رجحانات ایک ساتھ بھی چل سکتے ہیں، اور اس کی بہترین مثال جو ہے وہ پشتو کلاسیکی شاعری میں موجود ہے۔ بہت شکریہ۔